الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالۃ بعدہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسعیہ وإنا له کاتبون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن وقال تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین بدا غریبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من أمتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بالكرامة الدنيا والآخرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے تو پھر پڑھنے کو قرآن دیتا ہے. جب بخشنے پہ آئے اپنی امت کے گناہوں کو تو پھر تحفے میں ماہ رمضان دیتا ہے. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، در در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. ہر لفظ کو سینے میں بسا لوں تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو تو قرآن نہیں ہے. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز محترم ذی وقار علماء کرام، دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، کسی بغیر تکلف کے عرض کرتا ہوں. ہمارے استاد محترم حضرت شیخ حضرت مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب دامت برکاتہم، ان کے اس پرخلوص اور محبت بھرے اور شفقت بھرے اور پیار بھرے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. انتہائی مختصر سے وقت میں ایک دو انتہائی مختصر سی باتیں گوش گزار کر کے پھر انشاءاللہ تعالی اجازت چاہوں گا. قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، ابھی تراویح میں قرآن کریم ختم ہوا ہے. یہاں مدرسہ ہے، وہاں بچے قرآن پڑھتے ہیں. کبھی سالانہ اجتماع کیا جاتا ہے، کبھی جمعہ کے موقع پر اکٹھا کیا جاتا ہے، وہاں بچے کی تلاوت کروائی جاتی ہے. یہ صرف یہاں نہیں ہے بلکہ اللہ کی توفیق سے پوری دنیا میں مختلف انداز میں پروگرام ہوتے ہیں. بھئی کبھی کسی نے دیکھا نہیں ہے کہ عیسائیوں نے بھی اسی طرح کبھی انجیل کا ختم کیا ہو، یہودیوں نے بھی اسی طرح تورات کا ختم کیا ہو. ہم یوں کیوں کرتے ہیں؟ میں ایک تمہیدی بات کر کے یہ بات سمجھانا چاہوں گا. سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک جتنے نبی اور رسول اس دنیا میں تشریف لے کے آئے، ہر نبی کا زمانہ نبوت بھی محدود تھا اور ہر نبی کا علاقہ نبوت بھی محدود تھا. یعنی جب تک وہ نبی رہتے ان کا زمانہ ہوتا، ان کا علاقہ ہوتا. جب وہ نبی چلے جاتے اللہ زمانہ بھی ختم کر دیتے، اللہ علاقہ بھی ختم کر دیتے. پھر جو نیا نبی آتے ان کی نبوت ہوتی، جو نئے رسول آتے ان کی رسالت ہوتی. حتیٰ کہ کئی مرتبہ ایسے بھی ہوا کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر ایک ہی علاقے میں کئی نبی آئے ہیں. حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی،
یہ دونوں نبی، دونوں کا زمانہ بھی ایک، دونوں کا علاقہ بھی ایک، سیدنا زکریا بھی نبی، سیدنا یحییٰ بھی نبی، یہ دونوں نبی باپ بیٹا ہیں، دونوں کا زمانہ بھی ایک، دونوں کا علاقہ بھی ایک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے اسماعیل نبی، ان کے بیٹے اسحاق نبی، پھر اسحاق کے بیٹے یعقوب نبی، یعقوب کے بیٹے یوسف نبی، یعنی تسلسل ہے، خاندان میں نبوت چلی ہے۔ لیکن مزاج وہی رہا، جب تک وہ نبی رہتے ان کا زمانہ ہوتا، ان کا علاقہ ہوتا، جب وہ نبی چلے جاتے اللہ زمانہ بھی ختم کر دیتے، اللہ علاقہ بھی ختم کر دیتے۔ لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کے نبی کی، جب باری آئی آمنہ کے در یتیم کی، اب اللہ نے یہ سارے حدود و قیود ختم کر دیے۔ حضور کی زمانہ نبوت اس وقت سے صرف شروع نہیں ہوا جب فران کی چوٹی پر کھڑے ہو کے حضور نے اعلان نبوت کیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں سے جس نبی کی نبوت کی بات کی گئی تھی وہ بھی حضور کی نبوت کی بات تھی۔ پھر آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی جہاں اپنی نبوت کی بات کرتے رہے وہاں حضور کی نبوت کا تذکرہ بھی ساتھ کرتے رہے۔ ہر نبی نے جہاں یہ بات کی ہے کہ میں نبی ہوں وہاں ساتھ یہ بھی بتایا ہے آخر الزمان ایک نبی آئے گا۔ حضور کے آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ آخری نبی ہیں، ان کے جملوں کو قرآن نے نقل کیا ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں نبی تو ہوں لیکن میرے بعد ایک نبی آئے گا اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ تمہاری زندگی میں آ جائے اس نبی کی نبوت کی تائید کرنا، اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا۔ پھر جب حضور تشریف لے کے آئے اس وقت سے لے کر آج تک حضور کی نبوت کا دور ہے، حضور کی رسالت کا دور ہے، بلکہ قبر میں جانے کے بعد من ربو کا کے بعد من نبیو کا سوال فرشتے جو ہم سے کہیں گے من نبیو کا، بتا تیرا نبی کون ہے؟ اس نبی سے مراد آدم علیہ السلام نہیں ہوں گے، اس نبی سے مراد نوح علیہ السلام نہیں ہوں گے، من نبیو کا، بتا تیرا نبی کون ہے؟ اس نبی سے مراد بھی حضور کی نبوت ہوگی، یعنی قبر میں بھی حضور کی نبوت کی بات ہوگی۔ پھر میدان معاشر میں ہر نبی کا ذات کی بات کرنا، نفسی نفسی کہنا، حضور کا سر سجدے میں رکھ کے امت کے گناہگاروں کی بخشش کے فیصلے کروانا، ہر نبی کی نبوت وہاں تک ہر نبی کا اپنی ذات کی بات کر کے انگلیاں حضور کی طرف کرنا، اشارے حضور کی طرف کرنا، اور حضور کا حوض کوثر کے جام اس امت کے گناہگاروں کو تقسیم کروانا، یہ بھی حضور کی نبوت کا زمانہ ہے، یہ بھی حضور کی اظہار نبوت ہے۔ علماء نے بڑی عجیب باتیں لکھی ہیں، اللہ قیامت والے دن سب سے بڑی نعمت اپنے چہرے سے 70,000 پردوں کو ہٹائیں گے اور اپنے حبیب کو سامنے کھڑا کر کے حضور کے چہرے سے اصلی حسن کے پردے ہٹا کے کہیں گے لو خدا کا بھی دیدار کر لو، حبیب خدا کا بھی دیدار کر لو۔ بات سمجھیے گا پوری فوج۔ تو سارے کہو زمانہ نبوت بھی محدود، سارے زمانہ نبوت بھی محدود، کیا بھائی؟ علاقہ نبوت بھی۔ ہر نبی کا یہی تھا، ہر نبی کی نبوت کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے اللہ اس نبی کو ایک معجزہ دیتے تھے۔ معجزہ کہتے ہیں ایسا کام کہ جو نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو، ساری دنیا وہ کام کرنے سے عاجز آ جائے، کوئی نہ کر سکے، نبی کر کے دکھا دے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ ہر نبی کو اللہ نے معجزے دیے، کسی نبی کو ایک، کسی نبی کو دو، کسی نبی کو تین۔ قرآن مجید نے بتایا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 9 معجزے دیے، فی 9 آیات الی فرعون و قومی۔ یہ مختصر سے معجزے اس لیے دیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا دائرہ مختصر سا تھا، وہ تھوڑے سے لوگوں کو ایک معجزہ سمجھانے کے لیے کافی تھا۔ لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کے نبی کی، اللہ نے حضور کو 2، 4، 5، 10 معجزے نہیں بلکہ علامہ جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں
3,500 हुजूर की नबुव्वत के मोज़े लिख के कहा, लोगों ये वो हैं जो मेरी समझ में आए, और पता नहीं कितने मोज़े ऐसे हैं जिनको मैं नहीं जानता। अल्लामा अब्दुर रहमान जामी ने शवाहिदुन नबुव्वत में हज़ारों मोज़ात निकल किए, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने मिदारुजुन नबुव्वत में हज़ारों मोज़ात निकल किए, अल्लामा अबू नईम अस्फ़हारी ने दलाइलुन नबुव्वत में हज़ारों मोज़ात निकल किए। हत्ता कि अहले सुन्नत का अकीदा ये है, नबी अत्सत्ता पा मुजस्सम मोज़ा है, नबुव्वत के हाथ मोज़ा, हुजूर की निगाहें मोज़ा, हुजूर का दिल मोज़ा, हुजूर का दुनिया में आना मोज़ा, हुजूर का इस दुनिया से चले जाना मोज़ा। ये मेरी नज़र है जो वहाँ तक देखती है। हदीस में आता है हुजूर जैसे सामने देखते थे ऐसे पीछे भी देखते थे, जैसे करीब से देखते थे ऐसे दूर से भी देखते थे। ये हुजूर की निगाह की तस्वीर है, ताजर पर पड़ी है, सिद्दीक बना है, तलवार लेके आने वाले कातिल को देखा है, उमर आदिल बना है, 6 साल के खेलते बच्चे को देखा है, हैदर करार बना है, दौलतमंद को देखा है, ज़िन्नुरैन बना है। ये नबुव्वत की निगाह का तस्वीर है, ये हुजूर की निगाह का कमाल है। उस हबशे के काले बेलाल पे पड़ी है जो था तो काला, लेकिन जब आया नबुव्वत की नजर में है तो इतना बुलंद हो गया है, अब चलता जमीन पर है और कदमों के खटके जन्नत में सुनाई दिया करते हैं। बात को समझिएगा पूरी तवज्जो से। हर नबी को अल्लाह ने एक किस्म का मोजज़ा दिया, उसका ताल्लुक नबी की जिस्म के साथ होता था, उसको कहते हैं हिस्सी मोजज़ा। ये जो उलमा पढ़ाते हैं मदारिस में, उसका ताल्लुक जिस्म नबुव्वत के साथ था बस। लेकिन हुजूर को 2 किस्म के मोजज़े दिए। इसको अरबी इस्लाम में तो और कुछ कहते हैं, लेकिन मैं सादा अल्फाज में अर्ज करूं, कुछ मोजज़े वो थे जिसका ताल्लुक जिस्म नबुव्वत के साथ था, कुछ मोजज़े वो थे जिसका ताल्लुक मिशन नबुव्वत के साथ था। एक है नबी के जिस्म के साथ मोजज़े का ताल्लुक। मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा ज़मीन पर फेंका, सांप बन गया। अब वो आसा जिसे मूसा अलैहिस्सलाम ने फेंका था, सांप बना था, वो आसा आज भी इस्तांबुल के अजायब घर में तुर्की में है, लेकिन फेंकने वाला हाथ नहीं, इसलिए अब वो आसा सांप नहीं बनता। या बना दोगे? क्योंकि वो हाथ चला गया। आसा है लेकिन वो हाथ चला गया। एक वो मोजज़ा है जिसका ताल्लुक हुजूर के जिस्म के साथ था। हुजूर ने उंगली का इशारा किया, चांद टुकड़े हो गया। आज वो चांद है, नबुव्वत की उंगली नहीं रही, इसलिए कोई चांद को टुकड़े नहीं कर सकता। हुजूर ने टूटे हुए बाजू पर हाथ फेरा, बाजू सही सालम हो गया। आज बाजू तो टूटते हैं, वो नबुव्वत का हाथ नहीं रहा, इसलिए कोई बाजू को सही नहीं कर सकता। कड़वे कुएं पे लवाबे दहन लगाया, अल्लाह ने मीठा कर दिया, आज कड़वा पानी तो मिलेगा, वो नबुव्वत का लवाब नहीं रहा। कुछ मोजज़े वो थे जिसका ताल्लुक नबी के जिस्म के साथ था, तो जब तक वो जिस्म नबुव्वत रहा वो मोजज़े भी रहे। लेकिन जब अल्लाह इस वजूद नबुव्वत को ले गए तो वो सारे मोजज़े साथ चले गए। लेकिन कुछ मोजज़े वो थे जिसका ताल्लुक हुजूर की नबुव्वत के साथ था, हुजूर की रिसालत के साथ था, हुजूर की ज़माने नबुव्वत के साथ था, हुजूर के इलाके नबुव्वत के साथ था, हुजूर की उम्मत के साथ था, हुजूर के नसब के साथ था, हुजूर के इलाके और ज़माने के साथ था। अब जहाँ जहाँ नबुव्वत वहाँ वहाँ मोजज़ा, जहाँ जहाँ रिसालत वहाँ वहाँ मोजज़ा, जहाँ जहाँ इलाके नबुव्वत वहाँ वहाँ मोजज़ा, जब तक ज़माना नबुव्वत वहाँ वहाँ मोजज़ा। इस कायनात का कोई कोना ऐसा नहीं जहाँ रब की रबूबियत की बात ना हो, इस दुनिया का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहाँ हुजूर की नबुव्वत के मोजज़े फैले हुए ना हो। बात समझे पूरी तवज्जो से। हज किस किसी के हाथ खड़ा करें। देखें, ये मेरे दाएं बाएं उलमा बैठे हैं। हज का रुकने आज़म है वकूफ़े अरफात, यानी मैदान अरफात में जाके ठहरना। बीमार आदमी हो उसको उठा के वहाँ रख दो, हज अदा हो जाएगा, वरना से हज नहीं अदा होगा। उस मैदान की खासियत ये है, हुजूर ने बाउंड्री मुकर्रर की है, यहाँ से शुरू होता है वहाँ तक ख़त्म हो जाता है। इसलिए जो उसकी पहली 2 सफ़े बनी हैं वो मैदान से बाहर बनी है, हुदूद से। और जब 9 ज़िलहज को वहाँ ये ऐलान किया जाता है कि भाई पहली सफ़े छोड़ दो, पीछे चले जाओ, यहाँ आओगे तो हज अदा नहीं होगा, तो सारे कहो मैदान की जगह महदूद। मैदान की जगह सारे बोलो भाई क्या है। जब हुजूर ने हज किया तो 1 लाख लोगों ने हज किया। कितनों ने?
اب یہ کورونا سے پہلے جو لوگ حج کر کے آئے ہیں 50 لاکھ لوگوں نے حج کیا. کتنوں نے بھائی؟ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جگہ بڑی ہے یا کم ہوئی ہے؟ سوچ کے بڑی ہے یا کم ہوئی؟ بڑھ کیسے گئی؟ دیکھیں اتنی بھی نہیں ہے. یہ ہم جب پڑھتے تھے یہاں تو یہ بالکل کھلا میدان تھا، اب سڑک بن گئی، کچھ تعمیر ہو گئی. بڑی ہے یا کم ہوئی ہے؟ کم ہوئی ہے نا. تو جب حضور نے حج کیا تو کھلا میدان ہی تھا، اس کے بعد کوئی راستے بنے ہیں، کچھ نہ کچھ تعمیر بھی ہوئی ہے. بڑی ہے یا کم ہوئی ہے؟ جگہ بڑی ہے کم ہوئی ہے؟ تعداد 1 گنا نہیں 49 گنا تعداد بڑی ہے. 1 لاکھ کہاں 50 لاکھ کہاں. ان حاجیوں سے پوچھ کے آؤ، کوئی حاجی یہ نہیں کہہ سکتا میں میدان عرفات میں گیا تھا، میں ڈھونڈتا رہا مجھے جگہ نہیں مل سکی. اس میدان کے سینے نے جہاں 1 لاکھ لوگوں کو اپنے اندر کیا تھا، آج وہی میدان کا سینہ 50 لاکھ لوگوں کو اپنے اندر سمیٹ رہا ہے. میں کہتا ہوں 50 لاکھ نہیں 50 کروڑ آدمی بھی اکٹھے ہو جائیں، یہ حضور کی نبوت کا معجزہ ہے، قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ. ایک اور بات کر کے پھر میں اپنی بات پہ آنا چاہتا ہوں. دیکھو سیدنا آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی کہاں ہیں؟ وہ اپنی اپنی قبروں میں. کہاں ہیں بھائی؟ آواز سے بھی کہاں ہیں؟ لیکن یہ علماء بیٹھے ہیں، کسی نبی کی قبر کا نشان موجود نہیں. مشکل سے کہا جائے گا یہ فلاں نبی کی قبر، اختلاف ہیں مدین میں قبریں، فلاں قبریں، مشکل سے کہا جائے گا یہ فلاں نبی کی قبر ہے. کیوں؟ جب وہ نبی چلے گئے، زمانہ چلا گیا، کتاب چلی گئی، قوم چلی گئی، اب وہ قبر رہے، تشہیر ہو، باقی رکھا جائے، ہے تو ہیں، اس کی مصلحت کوئی نہیں تھی. اللہ کے محبوب بھی موجود، حضور کا روزہ بھی موجود، اور حضور کا امت کے ساتھ وہ 15 زمانوں والا تعلق بھی موجود. 1450 سال حضور کو اس دنیا سے ہوئے چلے گئے. آج کوئی جو حضور کے روزے پہ جاتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی قبرستان میں آیا ہوں کوئی مردوں کی دعا پڑھ لوں، یا السلام علیکم یا اہل القبور کہہ لوں، یا کوئی مردوں کے لیے دعا کر لوں. وہی سلام جو صحابہ زندگی میں حضور کے پاس جاتے تھے اور سلام کیا کرتے تھے، آج 14 صدیاں گزر جانے کے بعد یہ جو لوگ حضور کے روزے پہ جاتے ہیں وہی سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم یا ایھا النبی، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ. جو زندگی میں صحابہ حضور کو سلام کیا کرتے تھے آج وہی سلام عرض کرتے ہیں، حضور وہی جواب عرض کرتے ہیں. حضور نے فرمایا ایک آدمی حج کرنے آیا لیکن مجھ محمد کے پاس مجھے ملنے نہ آیا، فقط جفانی، اس نے بڑی بے وفائی کی ہے. کمن زار قبری من بعد وفاتی فکانما رآنی فی حیاتی. جو میرے جانے کے بعد مجھ محمد کی قبر پر آئے گا صحابی تو نہیں بن سکے گا لیکن اجر ایسے ہی ملے گا جیسے اس نے زندگی میں مجھ محمد کو دیکھا ہوا ہے. پوری توجہ سے بات کو سمجھیں. اب یہ نبوت کا امت کے ساتھ تعلق اور امتیوں کا نبوت کے ساتھ تعلق، حضور کا روزے کا رہنا اور پگھلنا. ایک دن میں یہاں بنی گالہ میں تھا، انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کے VC ڈاکٹر معصوم صاحب اس بات میں بیٹھے ہوئے تھے، مجھے بعد میں ملے، بڑی عجیب بات فرمائی. میں عرب کا رہنے والا ایک نبینہ آدمی تھا، اس کو دکھتا نہیں تھا. اس نے اپنا بازو کسی کو پکڑوایا اور کہا یار جب حضور کا روزہ آئے مجھے بتا دینا. اب منظر یہ ہے یہاں سے داخل ہوتے ہیں، اگر رش زیادہ ہو تو 1-2 منٹ لگتے ہیں جہاں تک حضور کا روزہ ہے. وہ باب جبریل ہے اس کے قریب جا کے باہر نکل جاتے ہیں. اس ڈاکٹر صاحب کہنے کہ اس نے بازو پکڑوایا اپنا اور اسے کہا جب حضور کا روزہ آئے نا جہاں تو مجھے بتا دینا. تو تھا وہ نبینا، تو جہاں لکھا ہے ہونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے قریب آ کے اس آدمی نے کہا یہ آ گیا حضور کا روزہ. دیکھنا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس نے دونوں ہاتھ اس سے چھڑوائے اور دونوں ہاتھ حضور کے روزے کی طرف کر کے لگا سلام یا محمد، سلام یا محمد. جیسے کہ نلکے کے گرنے سے پانی نکلتا ہے، ایسے کہ وہ کیا آنکھوں سے ڈورے جاری ہو گئے، وہ پگھلتا جا رہا ہے اور سلام یا محمد کہتا جا رہا ہے. حضور یہ فرمایا کرتے تھے میری جانے کے بعد میری امت کے کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کی یہ تمنا ہوگی ہر چیز لے کے مجھے حضور کا روزہ دکھا دو. میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں نبوت کا امت کے ساتھ تعلق، امت کا نبوت کے ساتھ تعلق، حضور کے روزے کا رہنا، تسلسل سے فرشتوں
فرشتوں کا اترنا، ان کا وہاں جا کے سلگنا اور پگھلنا، یہ حضور کی نبوت کا معجزہ ہے، قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب میں جس کے لیے میں نے ساری باتیں کی اس پہ آنا چاہتا ہوں۔ دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ابھی یہ حامد بھائی کے بچے نے قرآن پڑھا ہے، کیا خوبصورت قرآن پڑھا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، بچے تو اوروں کے بھی ہیں، تو جو رکھیے گا بات، اوروں کے بھی ہیں، اس کو کیوں آگے کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ یہ قرآن والا ہے۔ کس والا ہے؟ یہ بات بھی ہمیں حضور کی زندگی سے پتہ چلی ہے۔ معراج کی رات جب حضور کو مصلی دیا گیا تھا، 1450 سال حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہے، 1500 سال بھی کچھ علماء نے لکھا ہے، 100 سال آدم علیہ السلام کی عمر ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے پیچھے کھڑے ہیں، حضور سب سے آخر میں آئے، دروازہ بند کر دیا گیا، جبریل نے بازو پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ اب یہ 100 سال والے پیچھے کھڑے ہیں، 50 سال تب حضور کی عمر تھی، حضور کو آگے کھڑا کیا۔ بھئی یہ جوان کیوں آگے ہیں؟ یہ سارے پیچھے کیوں ہیں؟ چھوٹی عمر والے کیوں آگے ہیں؟ چھوٹی عمر والا کیوں آگے ہے؟ یہ اتنے نبی کیوں پیچھے ہیں؟ اس لیے کہ نماز میں قرآن پڑھنا فرض ہوا کرتا ہے۔ وہ تو کوئی تورات والے نبی تھے، کوئی انجیل والے نبی تھے، کوئی زبور والے نبی تھے، ان کو تو قرآن نہیں آتا تھا، اللہ کے محبوب پہ تو قرآن اترا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے، امام پڑھے تو مقتدی خاموش بھی رہیں، تب بھی نماز ہو جا کرتی ہے۔ اللہ کے محبوب کو آگے کر دیا گیا، امت کو مسئلہ سمجھا دیا، یہ قرآن والا ہے اس لیے سب سے آگے ہے۔ پھر زمین سے اٹھایا، آسمانوں کی بلندیوں تک لے گئے، پہلا آسمان نہیں 7 نیچے رہ گئے، سدرہ تک جبریل رک گئے، حضور اس سے بھی آگے چلے گئے، امت کو مسئلہ سمجھایا۔ سب سے آگے بھی قرآن والا ہے، سب سے اونچا بھی قرآن والا ہے۔ سب سے آگے کون ہے؟ سب سے اونچا کون ہے؟ آج بھی قرآن والا ہے، آج بھی قرآن والا ہے سب سے آگے۔ عمر چھوٹی سہی لیکن اعزاز قرآن والوں کا ہے۔ پوری دنیا کفر 2 عنوان پہ محنت کر رہی ہے۔ مولانا سید یوسف صاحب ایک دن یہاں تشریف لائے چٹھا بختاور میں، کافی دیر پرانی بات ہے، حضرت نے ایک عجیب بات فرمائی۔ حضرت مالک فورن کنٹری میں، کسی بیرون ملک میں، مجھے انہوں نے ملک بتایا لیکن میرے ذہن سے نام چلا گیا، تو میں ایک آدمی نے پگڑی پہنی ہوئی ہے، کھلا سا لباس پہنا ہوا ہے، پوری داڑھی رکھی ہوئی ہے، کافی شاپ پہ بیٹھے ہیں، تو ساتھ والا ایک آدمی بیٹھا ہے، اسے کہتا آر یو مسلم؟ اس نے کہا نو آئی ناٹ مسلم۔ اس میں آؤٹ لک لائک مسلم، اپیئر لائک مسلم، تیرا سارا ظاہر مسلمانوں جیسا ہے۔ اچھا داڑھی کون رکھتے ہیں؟ پگڑی کون پہنتے ہیں؟ اس نے کہا if you are not Muslim so then what are you doing here in this condition؟ اس حالت میں کیا کر رہے ہو پھر یہاں؟ اس نے بڑی عجیب بات کہی، اس نے کہا I'm searching here why Muslim are extremist. I have spent it 5 years in this task. میں اس بات پہ تحقیق کر رہا ہوں مسلمان انتہا پسند کیوں ہیں، اس عنوان پہ محنت کر رہا ہوں۔ انتہا پسندی کو سادہ الفاظ میں سمجھو تو یوں ہے، کسی بات پر آ کے اتنا مضبوط ہو جانا کہ گردن کٹوا دینا، واپسی نہ جانا، اس کو انتہا پسندی کہتے ہیں۔ کہ یہ کیوں مر جاتے ہیں، واپسی کیوں نہیں جاتے، سودا بازی کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا 5 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد I have reached in one point، ایک نقطے پہ پہنچا ہوں، بڑے عجیب جملے کے۔ اس نے کہا میں نے کمیونٹی کو لکھا ہے، یہ ہو سکتا ہے مسلمان راتوں کی تہجدیں چھوڑ چکا ہو، یہ ہو سکتا ہے علماء کی مجلسیں چھوڑ چکا ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ڈرگ میں مبتلا ہو، یہ ہو سکتا ہے عملی اعتبار سے کمزور ہو، لیکن ایسے گرے ہوئے ایمان والے کے سامنے بھی جب اس کے نبی کی حرمت کے خلاف بات کرو گے، اس کے نبی کی عزت کے خلاف بات کرو گے، اس کے نبی کے خلاف کو جملے کہو گے، کہ کمزور ایمان والا ضرور ہوگا، مر جائے گا، سودا بازی نہیں کرے گا، اس بات پہ سودا بازی نہیں کرے گا۔ اختر نامی ایک شاعر گزرے ہیں، اس کے ہاتھ میں یہ گلاس دینا، شراب سامنے پڑی ہوئی تھی اور وہ بوتل بری ہوئی ہے، قادیانی لڑکے اس طرف بیٹھے ہیں، ادھر کچھ اور لوگ بیٹھے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا اقبال کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا وہ تو بچہ ہے۔ کسی نے کہا ساغر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا اس کو شاعری آتی ہے۔ وہ شاعر بدلتے رہے، یہ تذلیل کرتا رہا، گراتا رہا۔ ادھر سے قادیانی لڑکے پیچھے بیٹھے تھے۔ ایک آدمی نے کہا اچھا پھر میں اب اس کو دیکھتا ہوں، اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟
میرے تو دیکھنا اس نے یوں گلاس پکڑا ہوا تھا، کتابوں میں لکھا علماء نے، اس نے وہ گلاس اٹھایا اور زور پہ اس کے منہ پہ پھینک کے کہا آخری سہارا ہے، یہ بھی لینا چاہتے ہو؟ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس نے کہا یا اللہ یہ میری کمزوری سمجھ کے ایمان بھی چھیننا چاہتا ہے، کہ یہ اس بات پہ آ کے نہیں سودا بازی کرتے. حلف میں لگے. اس نے کہا حل کیا نکالا ہے؟ میں اس بات پہ بات کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا میں نے حل یہ نکالا ہے، اپنی کمیونٹی کو لکھا ہے اف یو وانٹ ٹو ٹیمپل ڈاؤن مسلم کمیونٹی، مسلمانوں کو پاؤں کے نیچے روندنا چاہتے ہو، ایک کام کر لو، ان کے سامنے ان کے نبی کی زندگی کو ہلکا کر دو، ان کے سامنے ان کے نبی کے وجود سے نکلنے والی اداؤں کو ہلکا کر دو، چھوٹا کر دو، خفیف کر دو. یہ کھلے لباس پہننا معیوب سمجھیں، تنگ پہننا معیوب نہ سمجھیں، یہ داڑھی رکھنا معیوب سمجھیں، نہ رکھنا معیوب نہ سمجھیں، پگڑی پہننا معیوب سمجھیں، ان کے بچے تہذیب محمدی میں سے سجیں یہ معیوب سمجھیں، اور غیروں کی ڈگر پہ چلیں اور ان کی طرز پہ چلیں یہ معیوب سمجھیں. کہا جب تم یہ کر گئے پھر یہ تمہارا شکار ہیں، اللہ کی رحمت سے اٹھیں گے، 10 سال کی محنت 10 ماہ میں ختم کر سکتے ہو، بڑی جلدی سمیٹ سکتے ہو. وہ یہ کر گئے. دیکھو ہمارے بچوں کے لباس، یہ تو اللہ ہمارے اکابرین کو جزائے خیر نصیب فرمائے، جو اپنی ساری زندگی اب یوں سمجھو انہی چٹائیوں پر بیٹھ کے اللہ کے دین کی بقا کے لیے لگے ہوئے ہیں، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی. یہ تو ابھی اللہ کریم ان کو عزتیں وسعتیں دے رہے ہیں. ان کی ابتداؤں کو دیکھو، راتیں تہجدوں میں گزر گئیں، راتیں تڑپتے گزر گئیں. حضور فرمایا کرتے تھے علی دنیا میں 2 بدبخت لوگ گزرے ہیں، ایک جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے، اور دوسرا علی جو تجھے شہید کرے گا. صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا پاؤں کاٹنا اور یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی ان کا معجزہ تھا. ایک معجزے کی کو دل میں خفت لے کے آئے، یا کجی لے کے آئے، یا ہلکا پن لے کے آئے. قرآن نے کہا اشقا، یہ تو بڑا بدبخت ہے. یہ قرآن نبوت کا معجزہ ہے، یہ حدیث نبوت کا معجزہ ہے، یہ مدارس نبوت کا معجزہ ہے، یہ علماء نبوت کا معجزہ ہے. پوری امت میں 1 منٹ ایسا نہیں آیا کہ قرآن رہا ہو قرآن والے نہ ہو، حدیث رہی ہو پڑھانے والے نہ ہو، مسجد رہی ہو مسجد والے نہ ہو، درسگاہیں رہی ہوں درسگاہوں والے نہ ہو. یہ قرآن اور قرآن والے، مساجد اور مساجد والے، درسگاہوں والے، یہ قرآن اور قرآن والے علماء، یہ حضور کی نبوت کا معجزہ ہے، قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ تعالی. کسی اور نبی کی نبوت کا کمال نہیں ہے. میں مجمع سے گزارش کرتا ہوں، دیکھو ہم حسن ظن کرنے کا کہا گیا ہے، لیکن یہ نہیں ہے عمل بگڑتے جائیں اور حسن ظن کر لو. اپنے بچوں کو پڑھاؤ، پھر یہ اللہ پہ امید رکھو. اب یہ پڑھے ہوئے پہ اللہ رحمت والا معاملہ کر دیں گے. دیکھو یہ پنکھا چل رہا ہے، اس کا چلتا رہنا اس کا بند ہو جانا برابر کر دیتے ہو؟ لائٹ کا چلنا بجھنا برابر کر دیتے ہو؟ ہم نہیں کرتے برابر. میں ایک دن حرم میں تھا، ایک لڑکا آیا، اس نے سیدھی بیت اللہ کی طرف ٹانگیں کر دی، یہ سامنے بیت اللہ اور یہ سیدھی کر دی. ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن بے ادب نہیں ہیں. مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے اس کو پکڑا. میں نے عربی میں بات شروع کی، تھا عربی نہیں آتی. میں نے کہا کیا آتا ہے؟ کہتے ہیں انگلش آتی. میں نے انگلش میں بات شروع کی تو اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا، اور موبائل نکال کے اس نے اپنی تصویریں دکھائیں، اور وہ کہنے لگا نائجیریا کا تھا. اس کی میں نے 1-2 تصویریں دیکھیں، وہ اپنے کرنل اور جنرل کو سلوٹ کر رہا ہے. اور سلوٹ آپ سمجھتے ہو ایک کیفیت کا نام سلوٹ ہوتا ہے، انہماک سے کھڑے ہونا، وجود بھی کھڑا ہے ہاتھ بھی کھڑے، ایک انہماک کا نام سلوٹ ہے. تو میں نے کہا اس کو میں کیا قرآن سناؤں اور کیا حدیث سناؤں. اللہ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی. میں نے کہا برادر if that sport sit front of you so you could like this. اگر یہ تیرا جرنل تیرے سامنے بیٹھا ہوتا، اس کے سامنے دونوں ٹانگیں سیدھی کر دیتے. میں نے کہا اس کے سامنے بھی ایسے بیٹھ جاتے. میں نے کہا ایک اللہ کا تعلق اتنا سستا ہے، ادب والوں کو بھی مل جائے بے ادبوں کو بھی مل جائے. ایک اللہ کا پیار اتنا سستا ہے، ساری زندگی اپنے ظاہر کو سنت میں سجانے والے بھی لے جائیں اور ساری زندگی نہ سجانے والے بھی لے جائیں، ساری زندگی ان نظروں کو بے باک کرنے والے بھی لے جائیں، ساری زندگی اپنے جذبات کو اپنے سینے میں پسا کر چلنے والے بھی لے جائیں.
हया वाले भी ले जाएं और बेहया भी ले जाएं, और अल्लाह के सामने तड़पने वाले भी ले जाएं, और जिनकी आंखें खुश्क हो गई वो भी ले जाएं, सारी ज़िंदगी तहज्जुदों में सिसकने वाले भी ले जाएं और ना वाले भी ले जाएं। तो में अफमन कान मुमिनन कमन कान फासिका, मुझे बताओ फासिकों और ईमान वालों को एक सफ में खड़ा कर दूं? हल यस्तविल आमा वल बसीर, देखने वालों और नबीनों को बराबर कर दूं? वला ज़ुलुमातु वला नूर, मुझे बताओ अंधेरा और उजाला बराबर कर दूं? वला ज़िल्लु वल हुरूर, क्या मैं छाँव और धूप बराबर कर दूं? वमा यस्तविल अहया वल अमवात, जैसे जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं हो सकते, ऐसे अपनी बच्चों की तरबियत करने वाले, हया की ज़िंदगी बसर करने वाले, उलमा के साथ जुड़ के चलने वाले, इनके साथ मोहब्बत करने वाले, अपनी सलाहियतों को खपाने वाले, अपने दिल को पाक करके चलने वाले और सारी ज़िंदगी मनचाही गुजारने वालों को अल्लाह बराबर नहीं करने वाले, याद रखना, कभी बराबर नहीं करने वाले। तो मैं गुजारिश करता हूँ तौबा कर लो, खूबसूरत वक्त है, तौबा कर लो। मैंने एक रिवायत पढ़ी है कि जब आदमी गुनाह करता है और उसके दिल से आह निकलती है, अल्लाह फरमाते हैं ये तौबा बाद में करता है, इसकी आह निकल से पहले माफ़ कर चुका होता है, बाद में करता है। तो अज़म करो, जो ना पढ़ा सके आज के बाद बच्चों को पढ़ाएंगे, जो ना अदब हो सका आज के बाद करेंगे। उमर के हाथ, उमर एक दिन सामने जा रहे थे, उन सामने एक लड़का आ रहा था, उसके हाथ में शराब पकड़ी हुई थी। तो उसने उमर को देखा और देख के कहा, हो ये तो मुझे कोड़े मार देंगे, और वजूद इतना था नहीं कि बर्दाश्त कर सके। उन्होंने अल्लाह से कहा, या अल्लाह आज उमर से बचा दे, शराब नहीं पीता आज के बाद, ये मेरा तेरा और वादा रहा, आज के बाद मैं शराब नहीं पीता, ये मेरा तेरा वादा, लेकिन आज उमर के हाथों से मुझे बचा दे। इसने चादर के नीचे ले ली, उमर करीब पहुँचे और कहा, तेरे हाथ में क्या है? महसूस हो रहा था, अब खौफ इतना गालिब था और लड़खड़ाते अल्फाज में कहा, अमीरुल मोमिनीन ये सिरका है, सिरका। तो मैं कहा, दिखाओ मुझे। मैंने उसको दिखाया। अल्लामा लिखा है, जब हज़रत उमर ने ढक्कन खोल के देखा तो सिरका बन चुका था, सिरका बन चुका था। अल्लाह फरमाते इसने तौबा हज़रत उमर के खौफ से की थी, अल्लाह के खौफ से नहीं। तो मैं जो उमर के खौफ से तौबा करे, अल्लाह इतने पर्दे डाल दें, जो अल्लाह के खौफ से तौबा करेगा, बताओ अल्लाह कितने पर्दे डालेंगे। सीधा मामला करना अल्लाह से। इमाम शामी ने अपनी किताब में अजीब बात लिखी है कि जब नेक आदमी दुनिया से चला जाता है और उसके जो कातिबीन फरिश्ते होते हैं वो आसमानों पे जाके सजदा करते हैं, अल्लाह कहते जाओ चले जाओ, तुम्हारे सजदे की ज़रूरत नहीं है। कि अल्लाह वो तो चला गया, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ? मैं जाओ उसके कब्र पे चले जाओ, वहाँ जाके इबादत करते रहो। ज़िंदगी भर मौत आ गई उसकी, लेकिन क़यामत तक जितने तुम सजदे करते रहोगे इस सब का सवाब मैं उस मरने वालों को देता रहूँगा। तो करोगे इंशाल्लाह तौबा आज के बाद, इंशाल्लाह हिम्मत करते हो इंशाल्लाह ताला, बच्चों को पढ़ाओगे इंशाल्लाह ताला सारे। अल्लाह अपनी कुदरत से आप हज़रात का आना कबूल फरमाएँ, अपनी कुदरत से आप हज़रात का मिल बैठना मुझे इंतहाई खुशी हुई। और साजिद ने बताया कि ये ख़वातीन के लिए भी माशाल्लाह अलग से उनकी क्लासेस होती हैं, बड़े अच्छे ज़ौक़ वाले हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। तो मैं आखिर में एक बात कहता हूँ, अपनी ख़वातीन को दीन सिखाने की कोशिश करो। और इधर उधर जाना होता है, लेकिन ये माशाल्लाह कमाल की अल्लाह की तौफीक से हमारी दरसगाह है। एट अ टाइम अल्लाह की तौफीक से कितनी चीज़ें जारी होती हैं। मुझे साजिद ने भी बताया, अब सब सामने थे, इधर से तालबात का निज़ाम है, यहाँ तलबा का निज़ाम है, उधर उलमा का इंतज़ाम है, यहाँ तखस्सुस वालों को बुलाया जा रहा है, तजवीद वालों को बुलाया जा रहा है, यहाँ बच्चों को तर्जमे के साथ कुरान पढ़ाया जा रहा है, यहाँ दिरासात के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ये सारी लगन है। अगर अपनी ख़वातीन को बग़ैर दीन के आपने ऐसे रखा, मैं थोड़ी बात सख्त कर जाऊँगा, अजीब बात है। उलमा लिखा है, एक बिगड़ी हुई औरत 1000 बिगड़े हुए मर्दों से बदतर है, और एक बनी हुई औरत 88 या 82 वली